یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ العلیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحا میں ہے، اور الثنیۃ السفلیٰ کی طرف سے نکلتے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1576۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے، اور مکہ سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1577۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں قدا کی طرف سے داخل ہوئے اور قدا کی طرف سے نکلے جو مکہ کے بلند جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1578۔ عمر بن حارث نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکہ کے بالائی علاقہ قدا سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ قدا اور قدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر قدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1579۔ عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے بالائی علاقہ قدا کی طرف سے داخل ہوئے تھے لیکن عروہ اکثر قدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1580۔